بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، اس مالک حقیقی سے دل سے دعا ہے کہ وہ ہماری اور آپ کی تمام ترجائز مرادوں کو، تمناؤں کو پوری فرمائے، آمین۔ چمن میں پھول کھلتے ہیں گلشن بہار بن کر، 26 جنوری مبارک ہو پھولوں کا ہار بن کر۔ دوستو، جیسا کہ ہم سبھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج 26 جنوری کو پورا ہندوستان بڑے دھوم دھام سے یوم جمہوریہ یعنی گنتنتر دیوس منا رہے ہیں، لیکن اس دن کو منانے کے ساتھ اس کو منانے کی وجہ جاننا بھی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ آخر ہم کب سے یوم جمہوری منا رہے ہیں اور کیوں منا رہے ہیں۔ محترم سامعین، 15 اگست 1947 عیسوی کو ہندوستان کی آزادی اور ہندوستان و پاکستان کے بٹوارے کے بعد ہر ہندوستانی ملک میں آزادی کی سانس لے رہا تھا، لیکن ملک میں اس وقت کسی بھی طرح کا قانون یا ضابطہ نہیں تھا۔ چنانچہ ملک ہندوستان کے پہلے صدر جمہوریہ جناب ڈاکٹر راجندر پرساد جی کے حکم سے وضع قوانین کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس کا صدر جناب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو منتخب کیا گیا۔ جناب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کی صدارت میں 2 سال 11 مہینے 18 دن میں قوانین ہند کا مسودہ تیار کیا گیا۔ دوستو، یہ قانونی مسودہ 26 نومبر 1949 عیسوی کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اور تمام اراکین پارلیمنٹ کی رضامندی سے وہ مسودہ قانونی شکل اختیار کر گیا، لیکن یہ قانون ابھی نافذ نہیں ہوا تھا، بلکہ قوانین ہند کے نفاذ کے لیے 26 جنوری 1950 عیسوی کو متعین کیا گیا۔ محترم سامعین، ہمارے پیارے ملک ہندوستان کا قانون دنیا کے تمام ممالک کے قوانین سے بڑا قانون ہے، جس میں پہلے 395 انوچھید یعنی پیراگراف، 8 انوسوچیاں یعنی شیڈول اور 22 بھاگ یعنی حصے تھے، جبکہ فی الحال بڑھ کر 448 انوچھید، 12 انوسوچیاں اور 25 بھاگ یعنی حصے ہیں۔ دوستو، اسی لیے ہم ہندوستانی فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا ملک پوری دنیا کے جمہوری ممالک میں سب سے بڑا ملک ہے۔ دوستو، میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں: دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ جزاک اللہ خیرا۔